آج ہم آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل بھی ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی اور جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ جات، روپے، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کی دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس سے خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تلاوت کرتے ہیں، جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکیجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے۔ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے۔ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنی شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عبادت بنائیں، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش ہے بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا وظیفہ لائے ہیں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل ہر حاجت آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو بھی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔